ہم لوگوں نے دین کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دین کن قربانیوں سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے، یہ دین کی حقیقت اور اس کا خد و خال جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس دین کا میسج ہم تک کیسے پہنچا ہے، یہ آفاقی دین ہم تک کیسے آیا ہے، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اور ہمارے اولیاء کرام نے اور ہمارے اکابر نے کن کن قربانیوں سے گزر کر اس آفاقی دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر بزرگان دین کی ان قربانیوں کو اگر ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تو آج یہ نوبت ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مذہبی جلسہ نہیں ہے بلکہ کوئی ڈرامائی مجلس ہے، بلکہ کوئی ناچ گانا اور تماشے کی محفل ہے کہ جس میں ایک گویے کے اوپر، ایک قوال کے اوپر لوگ نوٹ اڑاتے ہیں، اور اگر قوالی رقص و سرور والی ہو تو لوگ اچھل اچھل کر داد دیتے ہیں اور ناچنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہی وجہ ہے کہ آج قوم مسلم انتہائی پستی کی طرف جا رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ارے جس قوم کی قوت فکر ختم ہو جائے، جس قوم کی قوت عمل ختم ہو جائے، اس قوم کو پستی سے اٹھا کر بلندی تک لے جانے والی کوئی طاقت نہیں۔ حق ہے، باپ 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 کیا کہنے۔ اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج ہم نے ڈرامہ کو دین سمجھ لیا ہے، جو لوگ چٹکلے کرتے ہیں، جو لوگ ہنساتے ہیں، جو لوگ مزاح کرتے ہیں، آج ہماری طبیعت، ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے، آج ہم اسی کو محقق سمجھتے ہیں، اسی کے نام پر جمع ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں آمنہ کے لال کا وہ فرمان یاد نہیں ہے کہ جو کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے اگر جائز بات بھی بولے تو اس کے اور جنت کے درمیان اتنی دوری کر دی جاتی ہے جس کی دوری آسمان و زمین کے درمیان کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے۔ ارے جواب کو تقریر کہنے لگے ہیں، آج ہم نے ہنسانے کو تقریر کا نام دے دیا ہے۔ آج جو ہنسائے، جو آج رولا، آج جو ہنسائے اور خوب اٹکھیلیاں کرے، آج ہم اسے بڑے خطیب کہتے ہیں، بڑے مفکر کہتے ہیں۔ آئیے سن لیجئے گفتگو اور اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، آپ کس ڈگر پر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا اور آتش جہنم میں انہیں داخل کر دیا گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر گناہ ہوگا، اگر خطا ہوگی، یہ خطا دخول نار کا سبب ہے، یہ خطا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ اکبر! آج اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ ہر ایک جانتا ہے اس کی خلوت کیسے گزر رہی ہے، ہر ایک جانتا ہے اس کی جلوت کے لمحات کیسے گزرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے دل سے فتویٰ پوچھے، ہر انسان اپنے آپ میں مفتی ہوتا ہے، اس کی رات تنہائیوں میں کٹتی کیسے ہے، اس کی جلوتوں کے لمحے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام سخاوی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر امام ہے، جلیل القدر محدث ہے، آپ کی کتاب ہے القول البدی فی الصلاۃ علی الشفیع، درود پاک کے برکات کے بارے میں، درود پاک کے فضائل کے بارے میں۔ ہم نے درود پاک کی برکتیں نہیں جانا، ہم نے درود کے فضائل نہیں جانے۔ اللہ اکبر! حضرت امام سخاوی رحمت اللہ علیہ اس کتاب پاک کے اندر حضرت ابو حفص کاغذی رحمت اللہ علیہ جو ایک ولی گزرے ہیں، ایک پیر گزرے ہیں، ایک ولی کامل گزرے ہیں، ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو حفص کاغذی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال پرملال ہو جاتا ہے، انتقال کے چند دن کے بعد اپنے دوست کے خواب میں آتے ہیں، ان کا دوست پوچھتے ہیں، یا صدیقی ما فعل ربک، اے میرے دوست قبر کے اندر آپ کے ساتھ میرے رب نے کیا معاملہ کیا، آپ کے ساتھ کیا گزری؟ اللہ اکبر! حضرت
ابو حفص کاغذی فرماتے ہیں رب کا میرے اوپر بڑا کرم ہوا، جیسے ہی مجھے قبر میں لٹایا گیا، منکر نکیر جو قبر میں سوالات پوچھنے کے لیے آتے ہیں، یہ دونوں فرشتے میری قبر میں آئے، مجھے اٹھا کر بٹھائے اور سوالات کرنے لگے۔ اللہ اکبر، ابھی سوالات کر رہے تھے، رب کا کرم ہوا، رب کا احسان ہوا، پروردگار عالم کا حکم ہوا، فرشتوں ٹھہرو، فرشتوں رک جاؤ، فرشتے ٹھہر جاتے ہیں، رب کا حکم ہوتا ہے اے فرشتوں میرے اس بندے کے گناہ کاؤنٹ کرو، ان کے گناہوں کو گنو۔ جب ان کے گناہوں کو کاؤنٹ کیا گیا، ان کے گناہوں کو گنا گیا، حضرت ابو حفص کاغذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تب تو مجھے یقین ہو چلا، مجھے یقین کامل ہو چکا، اب میری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اب تو میں بخشا نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، پھر حکم ہوتا ہے اے فرشتوں میرے اس بندے کی نیکیوں کو کاؤنٹ کرو، وہ نیکیاں جو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے حبیب پر درود پڑھ کر حاصل کی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے میرے محبوب پر جو اس نے درود پڑھا ہے، ان درود کی نیکیوں کو شمار کرو۔ جب ان درودوں کی نیکیوں کو شمار کیا گیا، وہ نیکیاں زیادہ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے حسبکم یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں یہیں پر حساب بس کرو، اذهبوا بی الی جنتی، میرے اس بندے کو جنت میں لے کر داخل کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک آن حضرت، رحمت مصطفیٰ، بابا بابا۔ آپ کب سدھریں گے؟ جب قبر میں جائیں گے اور آپ کا کفن پھاڑ کر اژدہا آپ کے جسم پر ڈیرا جما لے گا، جب قبر کے اندر بچھو آپ کے جسم کو نوچ کر کھائیں گے، کیا آپ اس وقت سدھریں گے؟ زندگی اللہ نے دی ہے، اسی برزخی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے، اپنی عاقبت کو سوار کرنے کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے، اپنے قبر و حشر کے احوال کو بہتر اور درست بنانے کے لیے۔ حضرت ابو سنان رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو سنان رحمت اللہ علیہ کے بھائی کا انتقال ہو، حضرت ابو سنان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، میں ان کے بھائی کے پاس ان کی تعزیت کے لیے پہنچتا ہوں، اور جب میں ان کی تعزیت کے لیے پہنچتا ہوں تو وہ غمگین بیٹھا ہوا ہے، اداس بیٹھا ہوا ہے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہے۔ حضرت ابو سنان فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا غمگینی کی وجہ کیا ہے، اداسی کی وجہ کیا ہے، آخر آپ مغموم کیوں ہیں، اتنے اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت ابو سنان فرماتے ہیں وہ واقعہ بیان کرنے لگتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، جسے میں بڑا پیار کرتا تھا، جسے میں دلار کرتا تھا، جو بڑا میرا محبوب تھا، میرا نور عین تھا، میرا نور نظر تھا، وہ میرا بڑا پیارا بھائی تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اور جب میں اس کو قبر میں دفنا دیا، اس کی قبر پر مٹی پاٹ کر واپس آنے لگا تو مجھے کراہنے کی آواز آئی، اور جب کراہنے کی آواز میں نے سنا تو مجھے محسوس ہوا یہ یقیناً میرے بھائی ہی کی آواز ہے۔ پھر میں پلٹا، اس کی قبر کی مٹی کو علیحدہ کرنے لگا، اور جیسے ہی اس کی قبر سے مٹی کو ہٹانے لگا غیب سے آواز آتی ہے اے میرے بندے قبر کی مٹی مت ہٹا، قبر مت کھول۔ میں گھبرا گیا اور پھر میں کھڑے ہو کر واپس آنے لگا، پھر رونے کی آواز آتی ہے میرے بھائی بچا لو، میرے بھائی بچا لو۔ پھر حضرت ابو سنان فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے پھر میں بھائی کی قبر پر پہنچتا ہوں، پھر میں اس کی قبر سے مٹی کو ہٹانے لگتا ہوں، اس کی قبر کو کھولنے کی کوشش کرنے لگتا ہوں، پھر غیب سے آواز آتی ہے اے اللہ کے بندے ہرگز قبر موت کھولنا، قبر کی مٹی مت ہٹانا۔ پھر میں قبر کی مٹی کو پاٹ دیتا ہوں، پھر میں کھڑا ہو کر آنے لگتا ہوں، پھر وہی پکار آتی ہے، پھر وہی آواز آتی ہے میرے بھائی مجھے بچا لو، میرے بھائی مجھے بچا لو۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت ابو سنان فرماتے ہیں پھر وہ شخص تیسری مرتبہ اپنے بھائی کی قبر کی مٹی ہٹانے لگتے ہیں اور یہ عہد کر لیتے ہیں اب تو میں قبر کی مٹی ہٹا کر قبر کھول کر دیکھوں گا کہ میرے بھائی کے حالات کیا ہے، میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قبر کھول لی، جب قبر کی مٹی کو پاٹ دیا، جب قبر کھل گئی تو کیا منظر دیکھتا ہے، ایک
ایک آگ کی زنجیر ہے جو اس کی گردن سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کی قبر میں آگ بھر دی گئی ہے۔ حضرت ابو سنان فرماتے ہیں اس شخص کا بیان ہے وہ اپنے بھائی کی محبت میں بے تاب ہو کر جب اس آگ کی زنجیر کو ہٹانے کے لیے اپنا ہاتھ رکھتا ہے، وہ چونکہ عذاب الہی تھا، اس آگ کی زنجیر میں اس کا ہاتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے چاروں انگلیاں کٹ جاتی ہے۔ حضرت ابو سنان فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جاہ و جلال کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جب میں نے اس شخص کی ہاتھ کو دیکھا تو اس کی چاروں انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ اے لوگو، تم یہ سمجھتے ہو کہ شفاعت کی خوشخبریاں سن کر تمہاری زندگی برزخی بہتر ہو جائے گی؟ کیا قبر میں تم سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا قبر میں تم پر گرزے نہیں برسائے جائیں گے؟ کیا قبر میں تمہارے جسم پر فرشتے ہتھوڑے نہیں چلائیں گے؟ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، آپ اگر علماء کرام کی حق کے عزت کریں گے، اگر آپ منبر رسول کے تقدس کو پامال کریں گے، ارے یہ وہ منبر رسول ہے، وہ منبر رسول ہے جس منبر رسول سے مصطفیٰ نے اپنے عہد نبوت کے اندر صحابہ سے خطاب کیا، جس منبر رسول سے مصطفیٰ نے صحابہ کی وسادت سے پوری دنیا سے خطاب کیا۔ یہ وہ منبر ہے جس منبر پر کبھی صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، یہ وہ منبر ہے جس منبر پر کھڑے ہو کر عمر فاروق نے قوم کو خطاب کیا ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے حال کیا بنا دیا ہے؟ مذہب رسول اور منبر رسول کے عزتوں کو پامال کر کے رکھ دیا ہے، اس کی حرمتوں کو پامال کر کے رکھ دیا ہے، اس کی عزتوں کو اپنے پیروں تلے رون کر رکھ دیا ہے۔ یاد رکھو، جو مصطفیٰ جان رحمت سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح مصطفیٰ کی ذات کی تعظیم ہر مومن پر واجب ہے، اسی طرح جو چیز ذات مصطفیٰ سے منسوب ہو جائے اس کی بھی توقیر بجا لانا اسی طرح فرض ہے جس طرح مصطفیٰ کی تعظیم فرض ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اعلی حضرت، واہ واہ واہ۔ مذاق بنا کر رکھ دیا ہم نے، اس منبر رسول کو ادنا نہ سمجھے، یہ وہ منبر رسول ہے جس منبر رسول کو مصطفیٰ کے منبر سے نسبت ہے، اور جس طرح مصطفیٰ کی تعظیم اور مصطفیٰ کا ادب کرنا ہر مومن کے اوپر فرض ہے، اسی طرح جو چیز مصطفیٰ سے منسوب ہو جائے اس چیز کی بھی تعظیم فرض ہے۔ اسی لیے تو فقہا اور اصولیین لکھتے ہیں اگر کوئی مصطفیٰ کی کملی مبارک کو، اگر کوئی مصطفیٰ کی چادر تطہیر کو توہین کی غرض سے تصغیر کے صیغے کے ساتھ ادا کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام، یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ ایک حدیث سنا کر رخصت ہو جاؤں گا۔ حدیث کے راوی ہیں خلیفہ چہارم حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں، آقائے نعمت، دو جہاں کے تاجدار، دو جہاں کے تاجور، نبیوں کے سرور، آمنہ کے لال حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور متوجہ ہو کر آمنہ کے لال فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، تمہیں پتا ہے آج رات میرے پاس دو فرشتے آئے تھے اور مجھے آسمان دنیا پر لے کر گئے تھے، میں نے وہاں کیا دیکھا؟ اے لوگوں سنو اور اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، تم کس ڈگر پر چل رہے ہو، تم بدعمالیوں کے کس راہ پر گامزن ہو چکے ہو، اپنے اعمال کا محاسبہ تو کرو، اپنی روح کا تزکیہ کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، نہ جانے تم جہنم کے کس طبقے میں جاؤ گے، ہم جہنم کے کس طبقے میں گرائے جائیں گے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے پاس دو فرشتے آئے، آسمان دنیا پر لے کر گئے اور میں نے اس میں ایک منظر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، اس کے سامنے ایک آدمی ہے اور فرشتہ کے ہاتھ پر پتھر ہے، اس پتھر سے فرشتہ اس شخص کی کھوپڑی پر مار رہا ہے اور اس پتھر کی چوٹ کی وجہ سے اس کی کھوپڑی سے مغز نگل کر ایک طرف لڑک جاتا ہے اور پتھر دوسری
دوسری طرف لوٹ جاتا ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے فرشتوں یہ کون لوگ ہیں اور انہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے محبوب آگے بڑھیے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا تو کیا منظر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، ایک انسان ہے، ایک فرشتہ لوہے کی سلاخ سے اس انسان کے جبڑے کو چیرتا ہوا کان تک لے کر آ رہا ہے، پھر دوسرے جبڑے کو چیرتا ہوا کان تک لے کر جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے فرشتوں یہ کون لوگ ہیں اور انہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر حکم ہوتا ہے محبوب آگے بڑھیے۔ مصطفیٰ آگے بڑھتے ہیں، آقائے دو جہاں فرماتے ہیں پھر میں نے ایک خون کی ندی دیکھا، ایک خون کا نہر دیکھا، اور وہ خون کی ندی ہانڈی کی طرح ابل رہی تھی۔ جس طرح کے ہانڈی میں گوشت پکاتے وقت گوشت ابلا کرتا ہے، گوشت ابال کھاتا ہے، اسی طرح وہ خون کی نہر ابل رہی تھی، اور اس خون کی نہر میں کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ ننگے اور بے لباس اور برہنہ لوگ تھے۔ اور جب وہ لوگ اس خون کی نہر اور ندی سے باہر آنے کی کوشش کرتے، اس ندی کے کنارے فرشتے تھے، ان کے ہاتھ میں ڈھیلے ہوتے، جو بھی باہر آنے کی کوشش کرتا ڈھیلے سے مارتے اور وہ لڑک کر پھر اس ندی کی تہ تک پہنچ جاتا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور انہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر حکم ہوتا ہے اے محبوب آگے بڑھیے اور مناظر دیکھیے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں پھر آگے بڑھا اور پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا مقام ہے جو نیچے سے تو بڑا تنگ ہے اور اوپر سے بڑا کشادہ ہے، اور اس میں بھی برہنہ لوگ ہیں، ننگے لوگ ہیں، بے لباس لوگ ہیں، اور اس کے نیچے سے آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور انہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر حکم ہوتا ہے محبوب آگے بڑھیے اور منظر دیکھیے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کا سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک جگہ پر جاتے ہیں، ایک سیاہ تودہ نظر آتا ہے، ایک سیاہ ٹیلا نظر آتا ہے، اور اس سیاہ ٹیلے کے اوپر کیسے لوگ پاگل، آوارہ، مجنو، خفیف العقل لوگ ہیں، اور اللہ اکبر ان کے پیچھے کے مقام میں آگ بھڑکا دی گئی ہے، اور وہ آگ ناک کے راستے سے باہر آ رہی ہے، وہ آگ کانوں کے راستے سے باہر آ رہی ہے، وہ آگ منہ کے راستے سے باہر آ رہی ہے۔ مصطفیٰ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور انہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھر حکم ہوتا ہے محبوب آگے بڑھیے۔ حضور پاک پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر پھر ایک منظر دیکھتے ہیں۔ وہ منظر کیا ہے کہ ایک زمین میں قید خانہ ہے، اس میں بہت سارے قیدی ہیں، اور ان قیدیوں کے اوپر ایک نگران اور محافظ فرشتہ ہے۔ اگر کوئی قیدی اس قید خانہ سے نکلنا چاہتا تو وہ فرشتہ دوبارہ پکڑ کر اسے اسی قید خانے میں ڈال دیتا۔ پھر مصطفیٰ نے ان تمام مناظر، ان تمام واقعات کی تفصیلات اپنے صحابہ کو بتایا، اور پھر ان تفصیلات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا لوگوں، اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا کہ تم کس کیٹیگری میں آتے ہو، تم کس درجے میں آتے ہو۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت نے پھر اس کی تفصیل بتائی۔ جو میں نے پہلا منظر دیکھا کہ جسے فرشتے پتھر سے مار رہے تھے، اس کی کھوپڑی سے بھیجا نکل کر ایک طرف بہ رہا تھا اور پتھر لڑک کر دوسری طرف جا رہا تھا۔ یہ کن لوگوں کا عذاب تھا؟ آج ہم نے تو نماز کو بھاری سمجھ لیا ہے، آج ہماری مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہے، آج ہماری خانقاہیں ویران ہوتی جا رہی ہے، آج مدرسے ویران ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کفاروں کا چوطرفہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے مراکز ہے۔ مسجد اسلام کا وہ مرکز ہے، مسجد اسلام کا وہ سینٹر ہے جہاں سے مصطفیٰ نے دین کا میسج دنیا والوں تک پہنچایا ہے۔ مسجد نبوی وہ اسلام کا سینٹر ہے، مسجد نبوی وہ اسلام کا مرکز ہے جہاں سے مصطفیٰ نے اصحاب صفہ کی جماعت کو تیار کیا، جہاں سے مصطفیٰ نے جرنیل صحابہ کی جماعت کو تیار کیا۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ ہماری مسجدیں ہمارے اوپر ماتم کنا ہے، ہم سجدہ ریز ہونے کی رب
रब की बारगाह में तौफीक नहीं मिलती है। अरे लोगों, अपने अमाल का मुहासबा करो। ये रोने का मकाम है, ये उछल उछल कर उलमाए किराम से बहस करने का मकाम नहीं है। बोला क्यों नहीं आया, वो नहीं आया तो जलसा कामयाब नहीं होगा, बोला नहीं आएगा तकरीर नहीं सुनेंगे। अरे तकरीर सुनो या ना सुनो, इससे कोई गरज नहीं है। कम से कम अपने आप से तो बैर ना रखो, अपने से अदावत तो ना करो, अपने इस्लाह का सामान तो लेकर जाओ, अपने नफ्स का इस्लाह की कोशिश तो करके जाओ। अल्लाहु अकबर। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उस शख्स का अजाब है जो इशा की नमाज नहीं पढ़ता है और बकिया नमाजों को उसका वक्त गुजार कर पढ़ते हैं, और ये अजाब उसे उस वक्त तक दिया जाता रहेगा जब तक कि क़यामत कायम नहीं हो जाएगी। आज है हमारे जिस्म में वो पावर, आज है हमारी बॉडी में वो ताकत। आज अगर हमें एक मच्छर डंक मार देता है तो हम उसकी टीस से तल बनाने लगते हैं, लेकिन कब्र के अंदर जब हशरातुल अर्द हमारे जिस्म को नोचेंगे, जब कब्र के अंदर अज़दहा अपना जबड़ा फाड़ कर हमारे मुंह को चबा चबा कर खाएंगे, ऐ लोगों, ऐसा अजाब हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? इसलिए अपनी बदअमली से बाज आ जाइए और नमाज की पाबंदी कीजिए और अल्लाह की इताअत वाले कामों में लग जाइए। और दूसरा मंजर जो मुस्तफा जाने रहमत ने देखा कि उसके जबड़े को चीरा जा रहा था, एक कनपट्टी से लेकर यहाँ तक पूरा जबड़ा चीरा जा रहा था। मुस्तफ़ा ने फरमाया, ये उन लोगों का अजाब है जो समाज और मुआशरे में रहते हुए समाज का दुश्मन होता है, समाज को तोड़ने की कोशिश करता है, समाज के शीराजा को बिखेरने की कोशिश करता है। ये कौन जासूस लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो चुगलखोरी करके समाज को बांटता है, जो चुगलखोरी करके एक दूसरे के दरमियान जंग करवाता है, जो चुगलखोरी करके एक भाई को दूसरे भाई से दूर करता है, एक की बात दूसरे के कान तक पहुंचाता महज इसलिए ताकि दोनों में अनबन हो जाए, भाई भाई की ना बन पाए, तरक्की ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। ऐसे लोगों का परवरदिगार आलम की तरफ से यह अजाब मुसल्लत किया गया है कि उसके जबड़े को चीरा जाएगा। और ये अजाब एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, जब तक कयामत कायम नहीं होगी कब्र के अंदर उसके साथ ये अजाब होता रहेगा। और वो खून के नहर में जो नंगे लोग तैर रहे थे, वो किन का अजाब था? आज सूदखोरी बहुत आम हो चुकी है। आज लुक़्मे हलालो हराम के दरमियान इम्तियाज बंदा खो चुका है। हदीस पाक के अंदर आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका लिबास परागंदा होगा, जिनका बाल बिखरा हुआ होगा। आप कहते हैं ना बाबा बाबा, जिन्हें लोग देख कर कहेंगे ये बाबा है, ये फकीर है, चलो इनसे दुआएं ली जाए, इनसे दुआएं कराई जाए, ये अल्लाह का पहुंचा हुआ है, ये अल्लाह के दर का फकीर है। अगर ये बाबे अगर ये दस्ते दुआ दराज कर दिए तो हमारा मुकद्दर जगमगा जाएगा, हमारे मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। ऐसे बाबाओं के फेर में ना आना। मुस्तफा ने क्लियर कट कर दिया, बहुत से ऐसे परागंदा लिबास वाले होंगे, बाल परागंदा होगा, लिबास परागंदा होगा, लिबास फटा होगा, लोग समझेंगे अल्लाह का वली है, लोग समझेंगे अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, लेकिन वो रब की बारगाह में हाथों को उठाकर कहते रहेंगे या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब ये कर दे, ऐ मेरे रब ये अता कर दे, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। आखिर वजह क्या है? जिसको हमने अल्लाह का वली समझ रखा, जिसको हमने पीर बाबा और फकीर समझ रखा, जिनसे हमने ये आस लगाए बैठा है ये दुआ कर देंगे हमारा मुकद्दर संवर जाएगा, ये दुआ कर देंगे हमारी नस्लें सुधर जाएंगी, उनका हाल क्या होगा? मुस्तफ़ा फरमाते हैं मलबसहु हरामुन व मतअमुहु हरामुन। अरे उनका लिबास हराम का होगा, उनकी ग़िज़ा हराम की होगी, उनका पहनावा हराम का होगा, उनका लुक़मा हराम का होगा। तो जिसके लुक़मे में, जिसके पेट में हराम का लुक़मा जाएगा, अगर वो सुबह क़यामत तक अपने हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं कि उसकी मौत आ जाए और उसकी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह को कोई परवाह नहीं, उसकी दुआ कबूल हो ही नहीं सकती। बल्कि हदीस पाक के अंदर आता है अगर कोई लुक़्मे हराम
جان بوجھ کر ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس لقمہ حرام کی نحوست کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک اس بندے کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے. نہ تو رب اس کا فرض قبول کرتا ہے, نہ تو رب اس کی نفل قبول کرتا ہے, نہ تو رب اس کی عطیات قبول کرتا ہے, نہ تو رب اس کی خیرات قبول کرتا ہے. جلسوں میں جانا اس کا بیکار ہے, محفلوں میں بیٹھنا اس کا بیکار ہے. اس لیے اے لوگوں, لقمہ حلال و حرام کے درمیان امتیاز پیدا کرو. اگر اپنی نسلوں کو باوفا بنانا چاہتے ہو, اگر اپنی نسلوں کو وفادار صحابہ بنانا چاہتے ہو, اگر اپنی نسلوں کو عاشقان مصطفیٰ بنانا چاہتے ہو, تو پھر حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا پڑے گا. اپنی نسلوں کے پیٹ میں حلال کا لقمہ اتارنا پڑے گا. اگر حلال کا لقمہ اتار کر ہم اپنی نسلوں کی پرورش کرنے میں کامیاب ہو گئے, اللہ یہاں بھی ہمارا بیڑا پار کر دے گا اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار کر دے گا. تو یہ سود خوروں کا عذاب ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو جان بوجھ کر 1 درہم سود کا کھاتا ہے تو اس کی نحوست اتنی ہے گویا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں نہیں بلکہ سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کیا. معاذ اللہ. اگر کوئی سود کا, بیاج کا 1 درہم کی مالیت کتنی ہو سکتی ہے؟ 300 سے لے کر 350 تک. اگر 300 یا 350 روپے کوئی سود کا کھاتا ہے, کوئی حرام کا کھاتا ہے, تو اس کی نحوست یہ ہے, اس کی وعید یہ ہے گویا وہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کر رہا ہوتا ہے. معاذ اللہ. اے لوگو, مال و دولت سب کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی پائی پائی کا حساب لے گا. اللہ تبارک و تعالی کے سامنے, داور محشر کے سامنے, بندہ اس وقت تک اپنا قدم نہیں ہلا سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے سارے اعمال, سارے مال و متاع کا حساب و کتاب نہ دے دے. اللہ پوچھے گا, میں نے تمہیں عمر دیا تھا, عمر تم نے کہاں ضائع کیا, تم نے مال کیسے کمایا اور کہاں گوایا؟ جس طرح پروردگار عالم نے مال عطا کیا ہے اسی طرح مال کو کہاں خرچ کرنا ہے شریعت نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے. اگر ہم نے مال حرام طریقے سے حاصل کیا, اگر مال ہمارا جائز ہی ہو لیکن حرام کاموں میں لگایا, پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. کیا حساب دے پائیں گے؟ آج تو ایک چھوٹی سی تجارت ہوتی ہے, چھوٹی سی بزنس ہوتی ہے, اگر 1 سال کا حساب پینڈنگ میں ہو تو وہ حساب کلیئر کرنے میں پسینہ آ جاتا ہے. 60 سالہ زندگی کا حساب و کتاب داور محشر کے سامنے کیسے دیں گے؟ یہ جو فراوانی ہے دولت کی, یہ جو فراوانی ہے مال و متاع کی, اس کا حساب و کتاب کیسے دیں گے؟ اللہ اکبر. ایک گناہ نوجوانوں میں بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے, وہ ہے بدکاری کا گناہ, وہ ہے لواطت کا گناہ. اس گناہ کا عذاب کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا نا کہ ایک تاریک مقام تھا, ایک تنگ مقام تھا. نیچے سے جو مقام بڑا تنگ تھا, اوپر سے بڑا کشادہ تھا, اس میں ننگے لوگ تھے, اس میں برہنہ لوگ تھے. ان کے نیچے سے آگ بھڑکا دی گئی تھی اور جلنے کی ایسی بدبو آ رہی تھی. مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنی ناک کو اس تعفن اور بدبو سے بچنے کے لیے بند کر لیا. پتا ہے یہ کن لوگوں کا عذاب ہے؟ یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو معاشرے میں رہتے ہوئے ناجائز طریقے سے بدکاریاں کرتے ہیں, جو معاشرے میں اس گناہ کو عام کر رہے ہیں, جو معاشرے میں غیر نامحرم عورتوں کے اوپر بے حیائی والی نظریں ڈالتے ہیں, جو کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, ان کے دامن عصمت کو تار تار کرتے ہیں, بھیڑیا بن کر, درندہ بن کر کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کرتا ہے, ان کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. پروردگار عالم کی طرف سے ان پر یہ عذاب مسلط کیا جائے گا کہ ان کے نیچے سے آگ بھڑکا دی جائے گی, ان کی شرمگاہیں جلنے لگیں گی اور ایسی بدبو ہوگی, ایسا تعفن ہوگا کہ انسانی طبیعت اس کو برداشت نہیں کر پائے گی. اور یہ عذاب قبر میں کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی تب تک ہوتا رہے گا. اور ایک عذاب کہ جو ایک سیاہ تودا تھا, ٹیلا تھا, جس پر پاگل قسم کے لوگ تھے,
مجنو قسم کے لوگ تھے، ان کے پیچھے کے مقام میں، پاخانہ کے مقام میں آگ پھونکی جائے گی، اور وہ آگ نتنوں کے راستے سے باہر آئے گی، وہ آگ منہ کے راستے سے باہر آئے گی، وہ آگ کانوں کے راستے سے باہر آئے گی۔ یہ کن کا عذاب تھا؟ یہ قوم لوط والا غیر فطری اور غیر طبعی کام کرنے والوں کا عذاب ہے۔ قوم لوط کا کیا عمل تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کو جس قوم کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ بڑی شریر قوم تھی، بڑی خبیث قوم تھی۔ اس قوم کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ ہوا چھوڑتے تھے، ریح خارج کرتے تھے اور ٹھٹا مارتے تھے اور ہنستے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ ریح خارج کرنے کے بعد ہنستے ہیں، گویا قوم لوط کی یہ عادت و فطرت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور پھر قوم لوط کے اوپر اللہ نے کیا عذاب نازل کیا، اور ان کی ایک فطرت اور ان کا ایک غیر فطری عمل یہ تھا کہ یہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر امردوں سے اور نوخیز نو عمر بچوں سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ ان کے پیچھے کے مقام میں لواطت کیا کرتے تھے، ان کے پیچھے کے مقام میں اللہ اکبر غیر فطری کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ اس قوم پر عذاب مسلط کر دو۔ اور جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو یہ ایسی خبیث قوم تھی کہ ان کے ساتھ بھی بدفعلی کرنے کے لیے معاذ اللہ فرشتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے دور پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا بجھایا، اور منت و سماجت کے بعد انہیں جب سمجھایا تو پھر یہ فرشتے اللہ کے حکم سے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کی بستیوں کو زمین سمیٹ پلٹ دیا، اور لوط علیہ السلام کی اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اندر جو اس غیر فطری کام میں ملوث ہوگا، جو امردوں سے اپنی شہوت پوری کرے گا، جو امردوں کا قرب اختیار کر کے ان کے ساتھ یہ غیر فطری عمل کرے گا، پروردگار عالم قبر کے اندر اس کے پیچھے کے مقام میں آگ پھکوا دے گا۔ وہ آگ اس کے منہ کے راستے سے باہر آئے گی، اس کے نتنوں کے راستے سے باہر آئے گی، اس کے کان کے راستے سے باہر آئے گی۔ اب محاسبہ کر لو نوجوانوں، تم کس راستے پر چل رہے ہو؟ تمہارے اعمال کیسے ہیں؟ تمہاری نیکیاں کتنی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس نیکیوں کی کمی نہیں ہوں گی، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر بکثرت ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن پروردگار عالم ان کی ان نیکیوں کو غبار کے ذروں کی طرح اور خاک کے ذروں کی طرح بے اوقات کر دے گا، ان کی نیکیوں کو باطل و رائگاں کر دے گا۔ آخر کیوں رائگاں کرے گا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو مصطفیٰ کے صحابی ہے، کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اس قوم کے حالات بتا دیں، ان کی کیفیات بتا دیں، وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیوں کو اللہ مسترد کر دے گا، جن کی نیکیوں پر اللہ پانی پھیر دے گا، ان کی نیکیوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہوگی، تاکہ ہم ایسے لوگوں سے بچتے رہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تمہارا ہی بھائی ہوں گے، جو تمہارے ہی ہم قوم ہوں گے، جو تمہاری طرح نمازیں پڑھیں گے، جو تمہاری طرح روزے رکھیں گے، جو تمہاری طرح خیرات کریں گے، جو تمہاری طرح حج کریں گے، جو تمہاری طرح اپنے مالوں کی زکات دیں گے۔ لیکن جب یہ رات کے سناٹے میں، جب یہ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں ہوں گے، جب یہ جلوت میں نہیں بلکہ خلوت میں ہوں گے، جب ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو یہی جو جلوت میں جو لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کعبۃ اللہ کا حج بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، لیکن جب یہ رات کے سناٹے میں تنہائی میں ہوں گے تو برے اعمال کا مرتکب ہوں گے، برے اعمال کریں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم ان کی تمام نیکیوں کو تہو بالا کر دے گا، ان کی نیکیوں کو رائے گا اور باطل کر دے گا۔
آج موبائل کی صورت میں گناہ کا آلہ کار ہم سبوں کے ساتھ موجود ہے۔ ہر موبائل چلانے والا اب اپنے موبائل کا جائزہ لے لے، وہ اپنے موبائل کا استعمال شرعی حدود میں رہ کر کس طرح سے کر رہا ہے۔ آیا اس کے موبائل کا استعمال شریعت کے دائرے میں ہو رہا ہے یا شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہو رہا ہے؟ اپنے موبائل کے اسکرین پر وہ نعتیں سن رہا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق والا ترانہ سن رہا ہے، یا خطاب سن رہا ہے، یا تقریر سن رہا ہے، یا اسلامی مواد دیکھ رہا ہے، یا ایسا مواد دیکھ رہا ہے جو غیر شرعی ہے۔ ہر ایک جائزہ لے لے۔ آج تو ایسے فیشن کا دور چل پڑا ہے، ہر ایک کے اوپر یہ جنون سوار ہے، ہر ایک کے اوپر یہ جن سوار ہو چکا ہے شہرت کا، کہ ہمیں شہرت پانا ہے، ہمیں سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارم پر ہمیں شہرت پانا ہے، ہمیں ہائی لائٹ ہونا ہے۔ اور اس ہائی لائٹ ہونے کی امید میں، اس ہائی لائٹ ہونے کے ارادے میں ہم ایسا دور نکل جاتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کا بھی سودا کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کو عریاں کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ آج ہماری سماج کی بیٹیاں انسٹاگرام پر ریل بنا کر، شارٹ ویڈیو بنا کر اپنے جسم کا نمائش کرتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا تم نے جناب فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیا تم نے فاطمہ زہرا کی چادر عفت کا مطالعہ نہیں کیا؟ میرے محبوب کی بیٹی جناب فاطمہ کی سیرت کا آپ مطالعہ کرتے ہوتے، میرے محبوب کی بیٹی جناب فاطمہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کی ہوتی تو آپ خدا کی قسم سماج کے اندر ایسا قدم اٹھا کر پوری امت کی ناک نہیں کٹواتی۔ آج ریل بنا رہی ہے ہماری بہنیں، آج شارٹ ویڈیو بنا رہی ہے ہماری بیٹیاں، آج انسٹاگرام پر ان کی آئی ڈی، آج فیس بک پر ان کی آئی ڈی۔ یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائیوں کا تماشا ہے، جہاں سے ایمان لوٹا جا رہا ہے، جہاں سے عزتوں کا سودا کیا جا رہا ہے، جہاں چادر عفت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ اے بیٹیوں، اگر تم اپنی عزت کو سلامت رکھنا چاہتی ہو، اگر تم خاتون جنت کی کنیز بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا مطالعہ کرو، جناب فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ وہ جناب فاطمہ جن کے بال کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، مہر و قمر نے نہیں دیکھا، آج اسی جناب فاطمہ کی کنیز کہلانے والی بیٹیاں اپنے بالوں کی نمائش کر رہی ہے، اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہے۔ بال ایسا، اللہ اکبر! آج ہمارے نوجوانوں کا بھی حال دیگر گو ہے، ہاتھ میں کڑا ہے، گلے میں چین ہے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ اگر آپ عاشق مصطفیٰ ہوتے، اگر آپ غلام مصطفیٰ ہوتے تو سب سے پہلے اپنی زندگی سے اس چیز کو الگ کرتے جس چیز سے مصطفیٰ نے منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! وہ سمجھ نہیں پائے، لوگوں نے سمجھایا یعنی تم سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے ہو، اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا بتوں کی بو آ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا۔ اس عاشق صادق کا عشق تو دیکھیں، مصطفیٰ سے والہانہ لگاؤ تو دیکھیں۔ وہ سونے کی انگوٹھی اتارتے ہیں، اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا سونے کی مرد کو منع ہے، لیکن وہ تو خاتون استعمال کر سکتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو اٹھا لیں، رکھ لیں، گھر کے کسی خاتون کو دے دیں۔ اس عاشق صادق کا جواب سنیے کہ جس چیز کو مصطفیٰ نے ناپسند کیا ہے، جب میں نے اس چیز کو نکال کر پھینک دیا، اب دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اے عاشقو، آج تم غیر قوموں کا تشبہ اختیار کرتے ہوئے گلے میں چین پہن رہے ہو، ہاتھ میں کڑا پہن رہے ہو، کان میں بالی پہن رہے ہو، نہ تو تمہارے وضاقتہ سے، نہ تو تمہارے لباس سے، نہ تو تمہارے رکھ رکھاؤ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تم مومن ہو۔ پھر یہ دعویٰ کہ ہم مومن ہیں، ہم عاشق ہیں، یہ دعویٰ باطل ہے۔ اگر ایمان کا دعویٰ اسی وقت مقبول ہے جبکہ حقیقت میں وہ دعویٰ حقیقت کے ساتھ ہو، اگر یہ دعویٰ خالی از حقیقت ہو تو صرف دعویٰ ہے، ورنہ یہ عشق نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اس لیے یہ کڑا ہاتھ سے اتار کر پھینکیے۔ یہ کڑا آپ کی کلائی کڑا پہننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی کلائی تو ظلم کی کلائی کو مروڑنے کے لیے ہے۔ یہ گلا چین پہننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب اسلام کو ضرورت پڑے آپ کو گلا دینے کی تو اس وقت آپ کا گلا کام آئے۔ یہ چین
آپ کی بہن کے لیے ہے، یہ چین آپ کی بیٹی کے لیے ہے، یہ چین آپ کی بھتیجی کے لیے ہے، یہ بالی آپ کی نہیں بلکہ آپ کی بہو کے لیے ہے، یہ بالی آپ کی بیٹی کے لیے ہے، یہ بالی آپ کے گھر کی خواتین کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں نے آج جو ہے اپنی جنس ہی تبدیل کرنے پر تلے ہیں۔ آج لڑکیاں مردوں کا تشبہ اختیار کر رہی ہے اور یہ نوجوان لڑکیوں کا تشبہ اختیار کر رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کا ہیئر اسٹائل لڑکیوں کی طرح، ان کا لباس لڑکیوں جیسا اور لڑکیوں کا لباس لڑکوں جیسا، لڑکیوں کا پہناوا لڑکوں جیسا، لڑکیوں کی چپل لڑکوں جیسا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لڑکی ہو کر مردانہ وضاقت اختیار کرے وہ دیوس ہے، دیوس، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گی۔ اس لیے اے میری کنیز، اے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی کنیزو، اے فاطمہ زہرا کی بیٹیوں، تم اپنے تشبہ پر غور کرو، تم اپنے وضاقتہ پر غور کرو، تم اپنے لباس پر غور کرو۔ تمہارا لباس شریعت کے دائرے میں ہے کہ نہیں؟ تمہارا لباس شریعت کے حدود میں ہے کہ نہیں؟ اگر لباس غیر شرعی ہے، لاکھ آپ عالمہ بن جائیں، لاکھ آپ فاضلہ بن جائیں، یہ علم آپ کو نہیں بچا سکتا، یہ فضل آپ کو نہیں بچا سکتا، یہ کمال آپ کو نہیں بچا سکتا۔ ارے بچائے گی وہی چیز جو دل میں خوف کی صورت میں ہو، جو دل میں تقوی کی صورت میں ہو، جو دل میں پرہیزگاری کی صورت میں ہو۔ آج ضرورت ہے دلوں کو تقوی سے آباد کیا جائے، دلوں کو خوف سے آباد کیا جائے، دلوں کو خوف الہی سے سرشار کیا جائے، تبھی جا کر کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ سب رائے گاہ ہیں، یہ بیکار ہے۔ علامہ ارشد القادری نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، وہ جلسہ، وہ پروگرام، وہ اجلاس ایک باج عورت کی طرح ہے جس جلسے سے کسی تحریک کا وجود عمل میں نہ آئے۔ اگر وہاں کوئی ادارہ پہلے سے موجود ہو تو اس جلسے کے بعد اس ادارے کے استحکام اور فروغ کے لیے راہ ہموار نہ ہو۔ اب علامہ ارشد القادری کے اس مفکرانہ قول کی روشنی میں ہم اپنے اجلاس کا جائزہ لیں، ہم اپنے جلسوں کا جائزہ لیں۔ کیا ہمارے جلسے اس لیبل کے ہوتے ہیں کہ جس سے ہمارا کوئی ادارہ وجود میں آتا ہے، جس سے ہمارے ادارے کو فروغ ملتا ہے؟ آج ہمارا بھی مزاج منورنجن والا ہو چکا ہے اور ہمارے اکثر خطبہ کا مزاج منورنجن والا ہو چکا ہے۔ یہ جھارکھنڈی بابا کیا کرتا ہے؟ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ کون سی حدیث بتاتا ہے؟ یہ کون مصطفیٰ کا دین بتاتا ہے؟ یہ کون سی شریعت کی باتیں کرتا ہے؟ اگر حدیث سننا چاہتے ہو، اگر مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کو جاننا چاہتے ہو، سنو، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے جس طرح نماز عبادت ہے، جس طرح امامت عبادت ہے، اسی طرح نعت خوانی بھی ایک افضل ترین عبادت ہے، اسی طرح قوم کو ممبر رسول سے واضح و خطاب کرنا بھی افضل ترین عبادت ہے۔ اگر جس طرح امامت کے لیے اجرت طے کرنا، امامت کے لیے تنخواہ مقرر کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، اگر کوئی خطیب اپنی خطابت کی فیس مقرر کرتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں وہ خطیب مسلک اعلیٰ حضرت سے منحرف ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سے پھرا ہوا۔ واہ واہ واہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جس طرح عبادت کے اوپر اجرت لینا حرام ہے، اسی طرح تقریر کرنا بھی عبادت ہے، نعت خوانی کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی نعت خوانی کی فیس طے کرتا ہے، اگر کوئی تقریر کی فیس طے کرتا ہے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ بتائیے اب اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کی روشنی میں جو خطبہ آنے سے پہلے ہی اپنے اکاؤنٹ میں 40,000 ٹرانسفر کروا لے، جو شاعر آنے سے پہلے ہی اپنے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے ٹرانسفر کروا لے، کیا وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار ہے؟ کیا وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار کرنے والا ہے؟ کیا وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا اگر صحیح معنوں میں کوئی ترجمان ہے تو مفتی مظاہر ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا اگر کوئی ترجمان ہے تو مولانا منصور نواز ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا اگر کوئی ترجمان ہے تو ہمارے قبلہ عبدالحفیظ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا اگر
اگر ترجمان ہے تو یہ آپ کے علاقائی علماء ہے. کوئی یہ کہہ دے میں 2 دن جلسہ میں شرکت کیا, نہ تو میرے لیے ٹکٹ کا پیسہ بھیجا گیا, میں نے ایک مرتبہ ٹکٹ بک کروایا, پھر معلوم ہوا تاریخ ملتوی ہو گئی ہے, میں نے ٹکٹ کینسل کروایا, پھر ٹکٹ بنوایا. میرے ماما ظہور الاسلام بتا دیں کہ میں نے ان سے طے کیا ہے کہ مجھے 6000 چاہیے, مجھے ٹکٹ کا پیسہ چاہیے. در حقیقت قوم کے بے لوث خادم تو یہی علاقائی علماء ہے. آپ کے علاقے میں کسی کی کمی نہیں ہے, آپ کے علاقہ میں اہل قلم بھی موجود ہیں, آپ کے علاقہ میں اہل بصیرت بھی موجود ہے, آپ کے علاقہ میں ارباب علم و دانش بھی موجود ہے, آپ کے علاقہ میں بڑے بڑے خطبہ بھی موجود ہے, آپ کے علاقہ میں ایک سے ایک لالو گوہر ہے. لیکن یہ سرزمین جس طرح علماء خیز ہے اسی طرح علماء خور بھی ہے. یہ اتر دیناج پور کی دھرتی جس طرح علماء جنم دینے والی دھرتی ہے, جس طرح اتر دیناج پور کی سرزمین یہ علماء پروڈکشن کی کمپنی ہے, اسی طرح یہ زمین, اسی طرح اس زمین کے لوگ بہت بڑے علماء کے بے وفا بھی ہے. انہوں نے اپنے علماء کی قدر جانا نہیں, انہوں نے اپنے علماء کے علمی قد کو نہیں پہچانا. اللہ اکبر. آج اتر دیناج پور کے کون علماء نہیں ہے جو اتر پردیش کے اندر, پورے بھارت کے اندر کسی مدرسے کی صدارت کے کرسی پر متمکن نہ ہو, کسی مدرسے کے صدر المدرسین نہ ہو, کسی مدرسے کے محتمم نہ ہو. آج حیدرآباد جا کر دیکھیں زیادہ تر مدرسہ چلانے والے اتر دیناج پور کے علماء ہیں. آج کرناٹک کی دھرتی پر جا کر دیکھیں زیادہ تر مدارس قائم کرنے والے اتر دیناج پور کے علماء ہیں. آج میگزین میں مضامین چھاپنے والے اتر دیناج پور کے علماء ہیں. اور دنیا سنیت کے اندر تہلکہ مچانے والی شخصیت حضرت مفتی عیسیٰ رضوی, جس نے رضویات کے اوپر اتنا بڑا کام کیا ہے, اتنا بڑا کام کیا ہے کہ عرس رضوی کے موقع سے انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا, انہیں اعزاز سے نوازا گیا. وہ لال کہاں کا ہے؟ وہ آپ کے اسی دھرتی کا لال ہے, اسی آپ کی سرزمین کا گوہر ہے. یہ شعبان رضا حسانی جو اتنے خوش فکر شاعر ہیں, جو اتنے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں, یہ کہاں کا لالو گوہر ہے؟ یہ آپ کے قرب و جوار کا لالو گوہر ہے, یہ بالی چر کا ہے. ہم نے اپنے علاقائی علماء کو جانا نہیں, ان کی قدر کو پہچانا نہیں. یہ نائب رسول ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے نائب رسول سے مصافحہ کرنا ویسے ہی ہے جس طرح مجھ سے مصافحہ کرنا. جس نے میرے علماء سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا, اور جو مجھ سے مصافحہ کرے گا وہ کل قیامت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے اے لوگو علماء دین کی قدر کریں, علاقائی علماء کے علمی قدوں کو پہچانیں. ہمارے علاقے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ضرورت اس بات کی ہے اپنی طبیعت کے اندر سدھار پیدا کریں, اپنے مزاج میں تبدیلی لائیں, اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں, کسی بابا کے چکر میں نہ رہیں. یہ ہنستے ہنستے ہنساتے زندگی گزر جائے گی, قبر میں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا جب کیڑے جسم کھائیں گے, جب اژدہا ہمارا کفن پھاڑ کر ہمارے منہ کو چبائیں گے. اس لیے اے لوگوں ان باباؤں کے پھیر میں مت پڑنا, ان ڈھونگی پیروں کے چکر میں نہ آنا, بلکہ جو علماء حق ہیں, جو علماء ربانیین ہیں, ان کے قدموں سے جڑے رہیے. ان کی وساطت سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کا عقبہ بھی بہتر ہو جائے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ان باتوں پر سب سے پہلے مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ سبوں کے حق میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی آپ سبوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.